جملہ غیر واضح ہے
وضاحت کر دوں، بھٹے پہ بنی ہوئی اینٹیں بنانے والا ایک، صاف کرنے کے لیے جو سانچہ تھا وہ ایک، جس آگ میں پکائی گئی وہ آگ ایک، ان کا وزن ایک، شکل ایک، ہر چیز ایک۔ ایک اینٹ مسجد کی زینت بنی، اس کا فرش بن گئی تو لوگ اس پہ سجدہ کر رہے ہیں، پیر میں جوتے پہن کے اس اینٹ پہ پتھر نہیں رہ سکتے، وہ پتھر پہ قدم نہیں رہ سکتے اس اینٹ پر، اور وہیں اینٹ بیت الخلا میں لگی تو اب انتہائی حقیر و بے وقت سمجھی گئی کہ اگر پیر ننگا برہنا پڑ گیا تو اس کو دھونا ضروری سمجھا، پاک کرنا ضروری سمجھا۔ فرق کیا ہوا؟ ایک کو نسبت ملی بیت الخلا سے، تو جو بیت الخلا کا مقام تھا وہ مقام اس کو مل گیا۔ ایک کی نسبت ہوئی مسجد سے، تو جو مسجد کا مرتبہ تھا اسے وہ مرتبہ مل گیا۔ تو شے اگر کوئی برتری حاصل کرتی ہے، کوئی درجہ بندی ہو سکتی ہے تو نسبت کے حوالے سے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی، کم از کم کرۂ ارض کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ کہ یہ سارا کرۂ ارض، اس پہ موجود تمام شجر و حجر، تمام موجودات جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ سب اس لیے خلق کی گئی کہ ایک اللہ کی طرف سے ان کا مالک و مختار، ان پہ صاحب اختیار نمائندہ خدا انسان آنے والا تھا۔ گویا پوری زمین اور اس کی تمام موجودات تھیں انسان کے لیے، ان کی تمام نسبت انسان کی ذات سے تھی۔ یہی تو کہا گیا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جو خلیفہ بن کے آ رہا تھا، جو اللہ کے نمائندہ بن کے آ رہا تھا، وہ یقیناً ان کے اوپر حکومت کرنے آ رہا تھا۔ یہ سب اس کی محکوم تھیں، اس کے لیے مسخر تھیں، اس کی ضروریات کی تکمیل کا سامان تھیں، اس کو اس کے بلند مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہونے کے لیے تھیں۔ چنانچہ یہ تمام اشیاء، یہ تمام کائنات انسان کے لیے، لیکن جب انسان کو بنایا تو اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کے لیے تھا، دنیا اس کے لیے تھی، وہ دنیا کے لیے نہیں تھا۔ اسے اس نے نسبت دی کہ یہ کہا گیا کہ کہو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اگر ہیں تو اللہ کے لیے ہیں اور جائیں گے تو اسی کی طرف جائیں گے۔ گویا انسان کی نسبت ہے، دنیا تھی انسان کے لیے، انسان تھا اللہ کے لیے۔ دنیا کی نسبت انسان کی طرف سے تھی، اس لیے اس کا مقام انسان کے مقام سے ناپا جائے گا۔ انسان کی نسبت خدا کی طرف تھی، اس کا مقام خدا کے حوالے سے ناپا جائے گا۔ اشرف وہ ہوا جس کی نسبت بڑی تھی۔ یہ شجر و حجر اللہ کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ زمین و آسمان کی جتنی بھی نعمتیاں ہیں، یہ سب آپ کی ضرورت کے لیے ہیں اور آپ اللہ کے لیے ہیں۔ بس اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے ان میں جو اللہ کے لیے ہیں، ان میں دیکھا جائے گا کہ کون اللہ سے کتنا قریب تر ہے۔ جو جتنا قریب تر ہے وہ ان میں آپس میں مرتبے میں زیادہ ہے۔ آپس میں درجہ بندی کرنی ہو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بارگاہ خداوندی میں کون قریب تر ہے، کسے تقرب الہی حاصل ہے۔ اس لیے کہ شب و روز ہماری مہم تو یہی ہے نا، کوشش تو یہی ہے کہ پروردگار اعظم ہمیں اپنے سے قریب کر لے۔ قربتی کی تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، قربتاً اللہ، نماز ہے تو قربتاً اللہ، روزہ ہے تو قربتاً اللہ، جو بھی عبادت ہے قربتاً اللہ۔ ارے صرف عبادت کی بات نہیں ہے، انبیاء نے تو یہ تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم نے تو یہ سبق ارشاد فرمایا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری دعا، میرا سونا جاگنا، میرا مرنا جینا، میری عبادتیں، میری نمازیں، میری دعائیں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب زندگی کا ہر پہلو اللہ کے لیے ہو جائے تو اس کی ہر نسبت اللہ کی طرف، یہ نسبتیں اس مقام تک پہنچیں گی کہ اب اس انسان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چل رہا ہے تو یہ چل رہا ہے، بول رہا ہے تو یہ بول رہا ہے، بلکہ اللہ خود ضمانت دے گا
کہ اگر یہ کنکر مارتا ہے تو یہ نہیں مارتا، ہم مارتے ہیں، یہ بیعت لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، یہ کلام کرتا ہے تو اس کا کلام نہیں ہوتا میرا کلام ہوتا ہے۔ یہ نسبتوں نے یہ مقام پہنچا دیا کہ اب سب کچھ اللہ کی طرف ہے۔ چنانچہ ہاتھ ہے تو ید اللہ ہے، زبان ہے تو لسان اللہ ہے، چہرہ ہے تو وجہ اللہ ہے۔ اب تمام نسبتیں اللہ کی طرف ہوتی گئی، اور جتنا اللہ کی طرف نسبت ہوتی گئی اتنا مرتبے میں بڑھتا گیا، اتنا مقام میں بڑھتا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب سامعین محترم، جب مرتبہ بڑھتا گیا اس حوالے سے کہ نسبت خدا کی طرف ہے، تو جب تک انسان دنیا میں تھا یہی وہی انسان تھا کہ ایک بہت بڑی نسبت موجود تھی کہ اگر اس سے منسوب رہتا تو اس کا مقام کبھی پست نہ ہوتا، اس کا درجہ کبھی معمولی نہ ہوتا۔ لیکن یہ آیا اور اس نے دنیا میں دل لگانا شروع کیا، کبھی مال و دولت کو اپنا محور و مرکز بنایا، کبھی جاہ و اقتدار کو اپنی منزل قرار دیا، کبھی لوگوں کے ہجوم کو اپنے گرد جمع کرنا بڑی کامیابی سمجھا، کبھی قوم قبیلے کے اوپر نازا رہا کہ میں تو اس کے لیے ہوں، میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کے واسطے وقف ہوں۔ کوئی وطن کے لیے وقف ہوں، کوئی قوم کے لیے وقف ہوں، کوئی اپنی نسل کے لیے وقف ہوں، کوئی مال و دولت کے حصول کے لیے وقف، کوئی اقتدار کے لیے وقف۔ اچھا تم اپنی نسبتوں کو کمتر کی طرف جوڑ رہے ہو تو پھر تمہارا مرتبہ کبھی بلند نہیں ہوگا۔ ہم نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تمہاری تمام نسبتیں ہماری طرف ہو، تم نے اپنے سے کمتر کی طرف نسبتیں جوڑنی شروع کی تو اب تم بھی کمتر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہم نے تو تمہیں آسن تقویم بنا کے بھیجا ہے، آسن تقویم بنا کے بھیجا ہے۔ اگر نسبت ہم سے جوڑو گے تو آسن تقویم رہو گے، بہترین مخلوق میں شمار کیے جاؤ گے، اور اگر نسبتیں تم نے اپنے سے پس کی طرف جوڑی تو پس کی طرف جوڑی ہے نا، تو اب کیا کیفیت ہوگی کہ سما نہ ہو اسفل سافلین، ان لوگوں کو پس سے پس مقام پہ دھکیل دیا جائے۔ اس لیے نسبت پس کی طرف ہو گئی تھی۔ بس بزرگان گرامی جب تک اس دنیا میں رہے تو بار بار قدم بھٹکتے رہے، قدم ڈگمگاتے رہے، کبھی ادھر جھکے کبھی ادھر جھکے، کبھی ادھر پسندیدگی کا اظہار کبھی ادھر پسندیدگی کا اظہار، جس طرح ربط ہونا تھا اس سے لاتعلق ہو گئے۔ لیکن ایک دن موت کا ہنکارا آیا، سدائے بازگشت آئی کہ واپس چلو، اب تمہاری منزل یہ تو نہیں تھی، تمہیں تو کسی اور جگہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب جب واپسی کا فرمانا ملا، اب جو چلے تو اب دنیا کے لیے نہیں جا رہے، اب دولت کے لیے نہیں جا رہے، اب جاہ و اقتدار کے لیے نہیں جا رہے، اب تو صرف ایک ہی منزل ہے نا، ایک ہی منزل ہے۔ تو جیسے ہی اس منزل کی طرف رخ ہوا، اللہ نے کہا کل تک جب یہ تمہارے ساتھ تھا، تمہاری پسند و ناپسند میں حصے دار تھا، تو جو تمہاری پسند و ناپسند تھی اسی اعتبار سے اس کا مرتبہ تھا، لیکن آج چاہے یہ رضامندی سے آ رہا ہو چاہے جبرن آ رہا ہو، بہرحال اب یہ میرا بن کے آ رہا ہے، اب میرا بن کے آ رہا ہے۔ اب اچانک اس کی حیثیت بدل گئی، اب اچانک حیثیت بدل گئی۔ کل تک تھا طرح طرح کے، جیسی ہماری حیثیت ویسی اس کی حیثیت، چنانچہ کبھی اس کو مذاق کا موضوع بناتے تھے، کبھی طنز و تشریح کا موضوع بناتے تھے، کبھی طرح طرح کی اس کے مطابق باتیں کرتے تھے۔ وہ بھی ہنستا تھا، ہم بھی ہنستے تھے، اس کو ناراض بھی کرتے تھے، اسے غصہ بھی دلاتے تھے، لیکن خبردار اب یہ ہمارا ہو گیا، اب اس کا احترام واجب۔ دیکھو زندگی بھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے عیبوں میں کبھی نظر نہ ڈالنا، زندگی بھر تمہیں سمجھاتے تھے کہ کبھی اس کو عیب کی نگاہ اس حوالے سے نہ دیکھنا کہ اس میں برائی کیا ہے، کسی کی عیب ڈھونڈنا نہیں، تلاش نہ کرنا، ٹوہ میں نہ رہنا، اور اگر کوئی عیب معلوم ہو بھی جائے تو خبردار زبان پہ نہ لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت کے مرتکب ہو جاؤ، سزا مل جائے۔ کبھی محض گمان کی بنیاد پر کسی سے کوئی برائی کی نسبت نہ دینا، تہمت ہو جائے گی۔ ہم نے تمہیں تہمت سے منع کیا کہ کسی کے متعلق عیب سے نسبت نہ دو، ہم نے تمہیں غیبت سے منع کیا کہ کسی عیب کا تذکرہ نہ کرو۔ بھول جاؤ اگر کسی کی خامی دیکھی ہے، کوئی کمزوری دیکھی ہے، تم نے
اس کو اس سبق کو یاد نہیں کیا. اکثر موقع ملتا تھا تو سب سے لذیذ غذا مردہ بھائی کا گوشت ہی ہوا کرتا تھا. مزے لے لے کر غیبت کیا کرتے تھے, عیبوں کا بیان کیا کرتے تھے. لیکن نہیں, اب یہ ہمارا ہو گیا ہے, اس کو قبر میں اتارنے جا رہے ہو. اتارنا بعد میں, پہلے ایک مرتبہ بھلے مجمع میں یہ اقرار کرو کہ لا معلوم الا خیرا, اس کے مطابق ہم کسی برائی سے آزاد نہیں. پوری زندگی ہم کہتے رہے تھے کہ بھلا دو, تم نے نہیں بھلایا تھا. چلو اب تو یہاں اقرار کرو, کم سے کم چاہے دل میں تمہارے ہو خبر, لیکن یہاں اقرار کر لو تاکہ اب اگر تم کبھی عیب بیان کرتے نظر آؤ تو تم پہ دوہرا جرم عائد ہو. ایک تو غیبت کر رہے ہو, اور دوسرے یہ ایک ایسی شخصیت کے متعلق کہ جس کے لیے تم کہہ چکے ہو کہ ہم عیب نہیں جانتے تھے, اس کا عیب بیان کر رہے ہو. خبردار, ہمارا ہو گیا ہے, اب کسی عیب کا تذکرہ نہ کرنا. اب ہم جانے اس کے عیب جانے, اس کی کوتاہیاں جانے. تمہارا تعلق نہیں رہ گیا کہ اس کے عیبوں کی نشاندہی کرو. اور دیکھو, پہلے تمہارے ساتھ چلتا تھا تو بڑے اطمینان سے تم بھی چلتے تھے, کبھی تم آگے ہو گئے, کبھی یہ آگے ہو گیا. لیکن آج یہ ہماری طرف آ گیا ہے نا, ہماری طرف نسبت ہو گئی ہے, تو اس کو عقیدت و احترام سے اب اس کے پیروں پہ چل کے نہیں آئے گا, اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر جیسے کسی مقدس محترم چیز کو لا سکتے ہو, اس انداز سے لے کے ہمارے حضور میں آؤ, اور پھر اس کو لے آ کر اس انداز سے قبر میں سپرد کرو کہ کہیں تمہارے ہاتھوں سے اس کو اذیت نہ پہنچنے پائے, کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. قبر میں اتارنے کے بعد ایک مرتبہ وہ سبق جو اس کو اس وقت درکار ہے اس کا اعادہ اس کے سامنے کر دو. ساری منزلوں سے گزار کر اب جاؤ, گھروں میں جانا تو یوں ہی جا کے آرام سے نہ بیٹھ جانا, اگر موقع مل جائے تو ایک مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہو جانا. 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں نماز وحشت کے نام سے پڑھ لینا. اس نماز وحشت کا وہ محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, وہ تمام ضرورتوں کو مومن سے خود دور کر دے گا. لیکن تم اس لیے دعا مانگو, تم اس لیے نماز پڑھو کہ احساس رہے کہ یہ منزل ہم پہ بھی آئے گی, یہ تصور رہے کہ اس وقت کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور جب اس وقت کا تصور آئے گا تو پھر وہ وحشت انگیز تصور کہ قبر کی تنہائی ہے, کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے, یہ کیفیت ہم پہ بھی گزرے گی. اور پھر یہی نہیں بلکہ جب بھی کبھی سے یاد آ جائے, جانے والا یاد آ جائے, اچھے لفظوں سے اس کا تذکرہ کرتے رہنا, اچھائیوں میں اس کا بیان کرنا, اس کے لیے اچھائیوں کے نذرانے پیش کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر وہ تمہارے کام آ رہا تھا, اب تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اور تو کچھ نہیں کر سکتے. کم سے کم زبان ہلا کر 2 جملے خیر کے اس کے لیے کہہ دو, کوئی نیک عمل کر کے تحفے میں اس کے ساتھ یہ بھیج دو. یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ تم جب دنیا سے جاؤ تو تمہارا حوالہ بھی خیر سے ہو. دنیا یاد کرے تو اچھے موقعوں پہ یاد کرے, اچھائیوں کے حوالے سے یاد کرے, اس کی بنیاد کرتے جاؤ. بس بزرگان محترم, یہی بنیادی فلسفہ ہے ایثار ثواب کا, یہی نظریہ ہے ہماری مجالس کے انعقاد کا کہ دنیا سے کوئی ہستی چلی گئی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہو, اس کا ذکر ہو یا اس کے حوالے سے خیر کا ذکر ہو, جو بھی حوالے ہوں خیر کے حوالے ہوں. دیکھیے یہ جانے والی کی اہمیت کتنی بدل جاتی ہے. کل تک جو لوگ حسین کے ساتھی تھے, حسین پہ جان قربان کر رہے تھے, آج میدان شہادت میں جیسے ہی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے یا زخمی ہو کر پیادہ کوئی ہے وہ زمین پہ گرتا ہے, ویسے ہی امام تشریف لے جاتے ہیں, خود جاتے ہیں, کبھی انصار کو بھیجتے ہیں, کبھی اپنے اعزا کو بھیجتے ہیں کہ جا کے اس کو میدان سے اٹھا لاؤ. غور کیا ہے آپ نے, یہ بظاہر ایک روزمرہ کسی بات لگتی ہے, روز آپ کے کانوں سے یہ جملہ ٹکراتا رہتا ہے کہ مولا میدان میں جاتے تھے, زخمیوں کو اٹھا کے لاتے تھے, مولا اپنے انصار کو بھیجتے تھے, وہ زخمیوں کو, شہیدوں کے لاشوں کو اٹھا کے لاتے تھے. کبھی غور کیا کہ مصلحت کیا تھی؟ مصلحت کیا تھی؟ یہ وہی بات تھی کہ اب تک تو یہ ہمارے تھے, اپنے تھے, ہم نے انہیں بھیجا تھا میدان میں, لیکن اب یہ اللہ کی امانت ہو گئے. راہ خدا میں جام شہادت پینی ہے نا, تو اب یہ عام لوگ نہیں رہے, تقدس کو اس
मकाम पे फायज हो गए हैं कि अभी का एहतराम वाजिब है। इमाम इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि एक शहीद का लाशा मैदान में पड़ा रह जाए, बेहुरमती का निशाना बने, लोग उसके ऊपर उसको हकीर जाने, उसको मुर्दा जानकर पैरों से रोकने की कोशिश करें। पूरी कोशिश है कि किसी मैयत को कोई नुकसान न पहुंचने पाए। ये कहने को आसान बात थी, लेकिन चलती हुई तलवारों में, चलते हुए तीरों में, बढ़े हुए नेज़ों में बार बार किसी का जाना दुश्मनों के उस मकाम पर कि जहां दुश्मनों की इतनी कसरत होती थी कि इमाम का साथी उस वक्त उस कसरत का मुकाबला न करते हुए शहीद होता था। जाहिर है इक्का दुक्का मुकाबलों में जब एक फर्द के मुकाबले में एक फर्द आता था तो अक्सर बेशतर मौके पर इमाम के अनुसार कामयाबी हासिल करते रहे, क्योंकि ये सिर्फ कुव्वत बाजू से नहीं लड़ रहे थे, कुव्वत ईमानी से भी लड़ रहे थे। चुनांचे हर इनफरादी मुकाबले में तारीख करबला उठा के देखिए, इब्तिदा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपाहियों ने 13 मार के 13 ऐसे अफराद बाहर निकलते रहे यजीद की फौज से जो ललकारते थे, और इमाम का कोई जवान मैदान में जाता था जवाब देने के लिए। लगातार 13 मार के ऐसे हुए हैं कि यजीद के फौज का सिपाही मारा जाता था, हुसैन का सिपाही सुरखुरू रहता था। तभी ये फैसला हुआ था कि एक करके मुकाबला न किया जाए, पूरी फौज को भेजा जाए, एक साथ ही हुसैन पर हमला किया जाए। हमले उला के नाम से तारीख का एक हमला मिलता है जिसमें 5000 अफराद तीर अंदाज इमाम के लश्कर के करीब आकर उन्होंने तीर बरसाने शुरू किए थे। इमाम के लश्कर के बाईं जानिब से ये हमला हुआ था तो इमाम के फौजियों ने उसको पसपा करना शुरू किया। उसी के अंदर हजरत बुसरी इब्न उसैया शहीद हुए थे, उसी के अंदर बुलैल हमदानी शहीद हुए थे। इमाम के बड़े मुक़्तदिर और मुहतरम असहाब उस जंग में शहीद हुए। 50 अफराद की शहादतें हुई हैं उस मार्के के अंदर। ये कब हुआ है? जब उन्होंने मिल के हमला किया है। तो इमाम का सिपाही इनफरादी मुकाबलों में नहीं मारा गया, इनफरादी मुकाबलों में हमेशा कामयाब होता रहा। जहां मारा जाता था वहां चारों तरफ से दुश्मनों में घिर जाता था। अब लाश वहां गिरी है जहां दुश्मनों का हुजूम है। इतना हुजूम था कि इसको गिरा दिया गया है, इसको शहीद कर दिया गया है। वहां से लाश उठाना आसान काम नहीं था। खुले मैदान में अगर इनफरादी मुकाबले में कोई मारा जाए और लाश उठा ली जाए तो वो और बात थी, लेकिन जहां दुश्मनों का सबसे ज्यादा हुजूम होता था, जहां दुश्मन सबसे ज्यादा ताकतवर होता था, वहां से लाश लेके आना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन हुसैन ने कम और बेश सारी लाशों को मैदान से उठाया। सिर्फ 3 लाशें थी जो न उठ सकी। जहां तक मेरी नजर है सिर्फ 3 लाशें थी जो न उठ सकी। हुसैन के नजदीक लाश उठाना इतना अहम था कि एक लाश पे गए थे, हरचंद की इंतहाई तेज रफ्तारी से गए थे। मुहद्दिसीन ने कहा कि हुसैन इस तरह से खेमे से निकले थे जैसे शहबाज शिकार के लिए निकलता। इस अंदाज से तेजी से घोड़ा दौड़ाते पहुंचे थे लाश पर, लेकिन इधर उधर नजर दौड़ा के एक जुमला कहा था, बेटा कासिम हुसैन शर्मिंदा, उसे आने में देर हो गई। एक लाश हुआ लेकिन हुसैन ने उसको भी मैदान में छोड़ा नहीं, दामन बिछाया। जैसे जैसे हुआ जहां जहां से मिला को जमा किया, लेकिन 3 लाशें ऐसी थी जो खैमों में ना आ सकी, जो उस वक्त खैमे में ना आ सकी। उनमें से एक लाश बुजुर्गान मोहतरम हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर की थी, जो लड़ते लड़ते इतनी दूर चले गए कि उस वक्त पहुंचना फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था। ये नमाज ज़ुहर का जिस वक्त वाक़या हुआ है उससे फौरन पहले हज़रत मुस्लिम की शहादत हुई है। उसके बाद इमाम और इमाम की जमात ज़ुहर में मसरूफ हो गई। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के जनाजे तक पहुंची जरूर इमाम की जमात, लेकिन हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर का सर इस दौरान में कलम हो चुका था। मुस्लिम का जो हुसैन नहीं ला सके वो था इस वसीयत की मुझे खैमे में न ले जाइए,
لاش نہیں وہ کی لاش تھی جو سب کی حسین کی لاش نہیں گئی. ایک جملہ میری اردو تھا, یہ جو لاشیں آئی نا, یہ 14 کی لاشیں آئی, ان میں سے میرا دل چاہا کہ مولا سے پوچھوں, مولا کوئی لاش ایسی تھی جس کا لانا بہت دشوار رہا. حسین کہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا, ایک لاش تھی کہ میں لے کے تو آ گیا تھا, گھوڑے پر سوار ہو کے اس کو گھوڑے کی پشت پہ رکھ کے لے کے تو آ گیا تھا, لیکن در خیمہ میں پہنچ کے گھوڑے سے اتارا, سرانے رکھا, در خیمہ میں رکھا, بیویوں کو آواز دی, بیویوں نے آ کے دیکھا. میرا معمول یہ تھا کہ لاشیں لاتا تھا, خیمے میں لے جاتا تھا, خیمے سے اٹھاتا تھا, گھر شہیدہ میں رکھتا تھا, لیکن یہ لاش کی اتنی بھاری تھی میں نے اٹھانا چاہا تو دوبارہ نہ اٹھ سکی. آواز کی باقر آنا, فضل آنا, آگے اپنے بھائی کی لاش ہے, اسے لے جا کے گھر شہیدہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ آدمی کی تمام رب العالمین جو مومنین تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں, یقیناً تو نے ان کو ان کے ایمان کی پیش نظر خیالی عطا کیا ہوگا. تیرے تمام وعدے جو تو نے محبان آل محمد سے کیے ہیں وہ سب پورے ہوں گے. سب محبان آل محمد جو جذبہ محبت سے سرشار ہوں اس دنیا سے جاتے ہیں اور ان کو شہداء کی سب میں شمار کیا جاتا ہے. یقیناً یہ سب شہداء راہ خدا ہیں, اور بالخصوص وہ ہماری خواتین کہ جنہوں نے حیثیت ماں کے اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ نہ صرف پیار محبت تھی بلکہ دلوں میں محبت کی چراغ روشن کر کے گئیں. یقیناً ان کے رشتے بلند ہوں گے. یا اللہ, مرحومہ ڈاکٹر عزت صاحب کی اہلیہ کسی کے اشارے ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا, پروردگارہ بحیثیت ماں کے جب تک زندہ رہی, اولاد کے لیے ان کا وجود, اولاد در اولاد کے لیے ان کا وجود انتہائی نعمتوں کا, انتہائی برکتوں کا, انتہائی رحمتوں کا وسیلہ تھا. یا اللہ, قیامت کے دن بھی ان کے درجے کو بلند فرما, اولاد اور دیگر مومنین کی شفاعت کا وسیلہ قرار. ہماری یہ عبادتیں, ہماری یہ تذکرے, ہماری یہ تلاوتیں, یہ سب کی سب ان کا جو ثواب ہماری طرف سے تو پتن اس معصمہ کی روح کے لیے نظر ہے. پروردگارہ اسے ان کے توشہ آخرت میں شامل فرما. ان کے درجات کو جہاں بلند کرے گا تو سب سے بڑی بلندی یہ درجہ یہ ہے کہ ان کو کنیزان جناب سیدہ میں مشہور. ہمارے جو مظلومین ہیں ان کے بھی درجات آخرت کو بلند فرما. ان دعاؤں میں ایک دعا کہ پروردگارہ یہ قوم مدتوں سے انتظار کر رہی ہے اس ذات کا کہ جس کا ظہور تیرے دین کی سربلندی کا سبب ہوگا, جس کا ظہور ان کے ظلم و دور کے سلسلوں کو ختم کرنے کا باعث ہوگا, جس کا ظہور خود خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہوگا. یا اللہ, ان کے عہد فرج کو جلد قائم کر دے, جلد ضرور فرما دے. اگر ہماری قسمتوں میں یہ نعمت عظمیٰ لکھی ہے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کر سکیں تو یہ شرف بھی عطا فرما. اپنے امام کی اس طرح نصرت کریں جیسے انصار حسینی نے حسین کی پروردگار عالم, ہمارے وہ مومن بچے جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے جو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں, آج ظالموں کی ہمدردی کو تو ضرورت سمجھا جا رہا ہے لیکن مظلوموں کا مددگار کوئی نہیں ہے. لیکن پروردگار, مظلوم کا مددگار کوئی ہو یا نہ ہو, تو ہمیشہ ظالموں کا مخالف اور مظلوموں کا مددگار رہا ہے. یا اللہ, ہمارے ان قیدی بچوں کو جلد رہائی یقیناً ان کا جذبہ بھی برقرار ہے, ان کا شوق شہادت بھی قائم ہے اور ان مسائل کو جھیلنے کی صلاحیت بھی قائم ہے. پروردگارہ,
گرفتاری کے نتیجے میں ان کے خاندان پر اب یا اس کے بعد خاص طور پر حصول رزق کے وسائل میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں یا ہوں گی، پروردگارہ ان سب کو مداوت پوری کرنے والا ہے۔ واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا، تجھے واسطہ ہے شام کے اور دمشق کے قید خانوں میں قیدیوں کا، ان قیدیوں کا جو بغداد کے قید خانوں میں قید رہے، رب العالمین ان قیدیوں کا واسطہ کہ جو سامرا کے قید خانوں میں قید رہے، جو طوس کے قید خانوں میں قید رہے، یا اللہ ان سب قیدیوں کا واسطہ کہ ان قیدیوں کو جلد رہائی العالمین ہماری اس عبادت کو قبول ڈاکٹر تمام لوگوں کے لیے اس میں جناب ڈاکٹر رضا صاحب بھی شامل ہیں، آپ سب کے جتنے رحمین ہیں وہ سب بھی شامل ہیں، اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے جن کی سال ثواب کی مجلس ہوئی وہ سب شامل ہیں۔ مومن جب بھی دعا کرتا ہے اپنے تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ پروردگار عالم کا کرم خاص ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے سامنے ہم ناموں کی فہرست پیش کریں، وہ نیتوں سے واقف، دلوں کی نیتوں سے واقف۔ نام تو ہم صرف اس لیے لیتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم اپنے جانے والوں کو بھولے نہیں ہیں، ورنہ وہ بھی جانتا ہے اور ہماری دعاؤں کی حقیقت سے واقف ہے۔ پروردگارہ سارے مظلومین کی مغفرت فرما۔ جناب ڈاکٹر رضا صاحب جو سزا خانے کے قیام میں جن کا بہت بڑا حصہ ہے، آج اس پر شہزاد بیٹھے ہیں، ان کی کاوشوں کا اس میں اتنا دخل ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس ساری کاوشوں کو ان کے نام منسوب کر سکتے ہیں۔ اس شخصیت کے لیے ظاہر ہے کہ یہاں پر بیٹھنا ہی ان کے لیے دعا ہے، یہاں پر شہزاد بچنا ان کے لیے دعا ہے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔